بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرلی دیوار کے ساتھ ایک چھلنگا سی چارپائی پر ایک پرانا اور بد رنگ سا لحاف ٹانگوں پر ڈالے ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور ایک ٹک چھت کو گور رہی تھی۔ اس کی چارپائی سے ذرا ہی دور دیوار میں گڑی ہوئی ایک کیل پر لالٹن لٹکی ہوئی تھی۔ وہ عورت جاگ رہی تھی اور شاید اس کی ساری رات ہی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ وہ عورت نہیں، محض ایک کھنڈر معلوم ہوتی تھی، ایک ایسا کھنڈر جس سے عمارت کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، تیکھی اور ستواں ناک اس کے چہرے پر گویا لوہے مزار بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شاید صرف آنکھیں ہی برباد ہونے سے کسی حد تک بچ گئی تھیں، تاہم برانیاں ان موٹی موٹی حسین آنکھوں میں بھی نہ جانے کب سے جاگتی تھیں۔ یہ آنکھیں اس وقت نہ جانے کون سی گم گشتہ رفاقتوں کا نوحہ پڑھ رہی تھیں۔ اس کی رنگت آبنوسی تھی، شاید کبھی سانولی رہی ہو اور اس سانولے پن میں زمانے بھر کی ملاحٹ سمٹ آئی ہو، مگر اب سب کچھ بیت چکا تھا۔ شاید وہ ایک کہانی تھی جو ختم ہو چکی تھی۔ لیٹے لیٹے اسے یکدم کھانسی آئی، مگر اب جیسے اس میں کھانسنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ اس کے پھیپھڑے تھک چکے تھے۔ کھانسی کی آواز بہت کمزور تھی، لیکن تکلیف یقیناً زیادہ تھی، کیونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام رکھا تھا۔ اس پر بھی اس کی خود ازیدی کا عالم یہ تھا کہ جو ہی کھانسی تھی، اس نے اپنا میلا سا تکیہ استخوانی ہاتھ سے ذرا اوپر کو اٹھایا، وہاں سے سسکتی سی سگریٹ کی ایک پچکی ہوئی ڈبیا اور ماچس نکالی اور ایک مڑی توڑی سی سگریٹ نکال کر لیٹے ہی لیٹے قدرے ترچھی ہو کر کانپتے ہاتھوں سے سلگائی اور دوبارہ سر تکیے پر ٹکا کر گہرا سا کش لے کر یوں آنکھیں بند کر لیں جیسے بے پناہ سکون ملا ہو۔ کثیف دھواں اس کے چہرے پر چکرا رہا تھا۔ یہ دھواں چھٹا تو جیسے میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند بھی ایک لمحے کے لیے صاف ہو گئی اور یادوں کے افق پر ایک چہرہ چاند کی طرح جلملا اٹھا۔ میں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ وہ تاجہ تھی، مگر اتنی خوبصورت کہانی کا انجام اتنا دردناک بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس بات کو کوئی زیادہ برس تو نہیں بیتے تھے جب میں جوانی کی حدود کے آس پاس بھٹکتا ہوا ایک نوخیز لڑکا تھا اور وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی بھرپور جوان، دراز قد اور پنجاب کی ایک روایتی لڑکی جس کی شخصیت ہیر کے تصور کے بہت قریب تھی۔ بچپن کے اپنے کچھ رومانی تصورات، کچھ عجیب آئیڈیلز ہوتے ہیں۔ میں اس کی طرف اس وقت سے رشک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ گھر سے بہانہ کر کے ایک قریبی گاؤں میں اپنے محبوب سے ملنے جاتی ہے۔ وہ میری نظریں جرأتوں کی علمبردار تھیں۔ پھر وہ اپنے محبوب کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پورے گاؤں میں ملون قرار پائی تھی۔ پھر میں نے کئی برس بعد اسے اس وقت دیکھا تھا جب میں پیر مٹھل شاہ کے ہاں جعلی موکل کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنی اندھی محبتوں کا نہ جانے کیا کیا تاوان ادا کر کے لوٹ آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ مجھے برباد ہی نظر آئی تھی، مگر اتنی نہیں۔ بعض لوگوں کو تو ماہ و سال بالکل ہی کچل کر گزر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ کئی لمحے تک میں وہیں مبہوت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا اور وہ میلے کچیلے تکیے پر سر ٹکائے دھیرے دھیرے اس گھٹیا سگریٹ کے کش لیتی رہی۔ چند کش لینے کے بعد اسے پھر کھانسی اٹھی، لیکن اس نے سگریٹ پھینکی نہیں۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی۔ مجھے یوں لگا جیسے اندر لیٹی ہوئی تاجہ نے سانس بھی روک لی ہو۔ پھر اس کی کمزور سی ذات کے کھنڈر میں گونجنے والے نوحے کی طرح ابری کون ہے؟ یہ وہی آواز تھی جس کی فلم، جس کا رسیلا پن کبھی میرے نوخیز دل کو اتھل پتھل کر دیا کرتا تھا، اور میں بڑے رشک سے سوچا کرتا تھا کہ نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے کانوں میں یہ مدر سرگوشیاں رس گولتی ہوں گی۔ وقت اور حالات نے اس آواز کا رس، اس کی نغمگی بھی چھین لی تھی۔ عجب کھرکھراتی ہوئی سی آواز تھی۔ دروازہ کھولو تاجہ، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اندر ایک لمحے کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ پھر کپڑوں کی سرسراہٹ اور سلیپر گھسیٹنے کی آواز سنائی دی اور بالآخر کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ تاجہ لالٹین اونچی کیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے مرجھائے ہوئے استخوانی چہرے پر حیرت تھی، کیونکہ وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی، جبکہ میری زبان سے وہ اپنا نام سن چکی
چکی تھی۔ اس کے بازو میں شاید زیادہ دیر اونچا رہنے کی سکت نہیں تھی۔ لالٹین نیچی کرتے ہوئے وہ مرتعش سی آواز میں بولی، کون ہو تم؟ اس کے بے کیف سے ہونٹ بات کرتے وقت خزاں رسیدہ پتوں کی طرح کانپتے نظر آتے تھے۔ پہلے مجھے اندر آ جانے دو، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بلا تامل مجھے راستہ دے دیا۔ شاید اس کے پاس اب ایسا کچھ رہا ہی نہیں تھا جس کے چھن جانے کا اسے خوف ہوتا اور جس کی وجہ سے وہ اجنبیوں سے ڈرتی۔ شاید جان بھی اس کے لیے کوئی متاع گراں مایا نہیں رہی تھی۔ اس کا لباس میلا اور بوسیدہ تھا، وہ سر سے پاؤں تک قابل رحم معلوم ہوتی تھی۔ اسے قریب سے دیکھ کر میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ میں نے اپنے عقب میں بند کر دیا اور ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ اس نے لالٹن کیل پر ٹانگ دی اور دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ تب میں نے اسے یاد دلایا کہ خوبصورت زمانوں میں جب وہ نہر کے پار کسی سے ملنے جاتی تھی تو وہیں آس پاس جھاڑ جنکاڑوں میں یا نہر کی پلیا پر جو دو لڑکے فلموں کی شوٹنگ کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک میں تھا، افضل چودھری، جسے اس زمانے میں گاؤں کی روایت کے عین مطابق نام بگاڑنے کے بعد پھجا کہا جاتا تھا۔ کئی بار تاجا نے درخت پر چھپ کر ہماری شوٹنگ دیکھی تھی۔ اس زمانے میں وہ بلی کسی پھرتی سے درخت پر چڑھ جاتی تھی اور اب شاید اس کے لیے ہموار زمین پر بھی چند قدم چلنا محال تھا، جبکہ وقت اتنا زیادہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ اس حال کو پہنچ جاتی۔ معلوم نہیں اسے کیا چیز گھن کی طرح چاٹ گئی تھی۔ میرے یاد دلانے پر اسے فوراً یاد آ گیا کہ میں کون تھا۔ پہلے تو حیرت اور بے یقینی سے اس کی اجڑی اجڑی سی آنکھیں پھیل گئی، مگر اس بہانے ان میں زندگی کی رمق نظر آنے لگی۔ پھر اس کے ڈانچے نما جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں سے نکل کر فرش پر گر گئی اور اسے شاید پتہ بھی نہیں چلا۔ بے اختیار اس نے آگے بڑھ کر مستربانہ سے انداز میں میرا بازو تھام لیا اور کسی انجانے اشتیاق سے لرزتی آواز میں بولی، تم واقعی افضل ہو، کتنے خوبصورت، کتنے گبرو جوان نکلے ہو تم۔ بچپن میں تو یوں ہی بونگے سے ہوا کرتے تھے، اس وقت تو تم یقیناً کسی مصیبت سے گزر کر آ رہے ہو، تمہارا حال خراب ہے مگر پھر بھی اچھے لگ رہے ہو، ماشاءاللہ، لگتا ہے بڑی چیز بن گئے ہو۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تاجا کا گھر ہے؟ میں وہاں سے تمہیں دیکھ رہا تھا، میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، اور صرف یوں دیکھ کر تم نے مجھے پہچان لیا؟ کیا واقعی؟ اس کی آواز بے یقینی سے کانپ رہی تھی۔ میں تو تمہیں اتنی اچھی طرح دیکھ کر ذہن پر اتنا زور دے کر بھی نہیں پہچان سکی تھی۔ یہ اصل میں نظر کی بات ہے کہ کب کس نے کس کو کتنی گہری نظر سے دیکھا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، انسان کی زندگی میں جن کی اہمیت نہیں ہوتی، جنہیں وہ سرسری نظر سے دیکھتا ہے، وہ اسے یاد نہیں رہتے۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو اس حد تک برباد کیوں کر لیا؟ کیا گزری تم پر؟ وہ تھکے سے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے پزمردہ ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے وقت، حالات اور دنیا کسی سے بھی کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہ ہو۔ تکیے کے نیچے سے پچکا ہوا پیکٹ نکال کر اس نے پھر ایک سگریٹ سلگائی اور طویل کش لے کر کھانسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میری کہانی میں کوئی نیا پن نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے دن میری ہی طرح برباد ہوتے رہتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹتے رہتے ہیں۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ، میں نے اصرار کیا۔ وہاں تک تو مجھے معلوم ہے کہ گھر سے فرار ہونے کے بعد تم ایک طویل عرصے تک نہ جانے کہاں دھکے کھانے کے بعد واپس آ گئی تھیں۔ اس کے بعد کا قصہ کچھ زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھیں کچھ اور دھندلا گئیں۔ بابا دن رات مجھ پر لعنت بھیجتا تھا۔ گلی کوچے میں نکلتی تھی تو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ کیوں واپس آ گئی، اس سے تو اچھا تھا میں ادھر ادھر دھکے ہی کھاتی رہتی۔ میں تو بڑے مان سے آئی تھی کہ جہاں انسان جنم لے، وہ جگہ، وہ گاؤں، وہ شہر تو ماں کی طرح ہوتا ہے، ضرور اپنی گود میں پناہ دیتا ہے، مگر یہاں تو ہر چیز مجھ پر نامہربان ہو چکی تھی۔ پھر ایک روز بابا مر گیا اور گھر میں گویا بک جھک ختم ہو گئی۔ زندگی کے آخری دنوں میں بابا مجھے بہت برا لگنے لگا تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کی کمی بہت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ بابا
بابا جن کا مزارہ رہا تھا مکان بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے چہلم کے بعد ہی مکان لے لیا اور دوسرے مزارے کو دے دیا۔ میں بالکل جیسے سرے راہ کھڑی رہ گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں اور کہاں سے روٹی کھاؤں، اور قصبے میں شاید کسی کو بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے زیادہ بڑے شہر دیکھے تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑے شہروں کی زندگی بڑی مشینی ہوتی ہے، بے حسی کا راج ہوتا ہے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا، پڑوسی کو پڑوسی کے دکھ سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خود غرضی، بے حسی یا مشینی زندگی اب صرف بڑے شہروں کی خصوصیت نہیں رہی، یہ تو محض بڑے شہروں پر ایک الزام ہے۔ بے حسی، خود غرضی اور مشینی طرز عمل تو اب چھوٹی سے چھوٹی بستیوں میں بھی زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ اصل میں بستیاں یا شہر تو نہیں بدل رہے، تبدیلی تو ہم انسان ہو رہے ہیں۔ الزام ہم لوگ وقت، زمانے اور شہروں کو دیتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بس میں بیٹھ کر کسی اور شہر چلی جاتی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک درویش قسم کے ضعیف آدمی نے یہاں یہ جھونپڑی بنوائی تھی۔ کچھ عرصے وہ اس میں رہا تھا، لیکن چند دن سے نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا۔ اس پر ایک معمولی سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تالا توڑا اور آ کر اس میں رہنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب فقیر بابا آئے گا تو دیکھی جائے گی، میں اس سے بات کر لوں گی، شاید وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لے۔ یہاں تھوڑا سا راشن پانی بھی موجود تھا۔ چند دن تو آرام سے گزر ہی گئے، بابا لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ میں کوئی شریف زادی تو ویسے بھی نہیں رہی تھی۔ مجھ جیسی عورت کے لیے اگر سب راستے بند ہو جائیں تب بھی ایک راستہ بہرحال کھلا رہتا ہے۔ میں نے وہ راستہ اپنا لیا۔ بہت گاہک آنے لگے اور میں حیران رہ گئی کہ شہر ہو یا گاؤں، ہر جگہ کتنی بھوک ہے، مگر یہ سلسلہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلا۔ مجھے بڑی بری سی بیماری لگ گئی، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار پرانے مہربانوں میں سے کوئی ترس کھا کر تھوڑے بہت پیسے دے جاتا تھا۔ کبھی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو حکیم صاحب کے پاس جا کر چند دن کی دوا لے آتی ہوں، وہ بھی ترس کھا کر مفت دوا دے دیتے ہیں۔ چند دن آرام سے گزر جاتے ہیں، بس یوں ہی زندگی کی سانسیں پوری کر رہی ہوں۔ شروع میں تو لوگوں نے جینا دوبر کر دیا تھا، مجھے یہاں سے نکال پھینکنے کی بڑی کوشش ہوئی، لیکن میں ڈٹی رہی۔ بڑے مکالمے بازی، بحث و مباحثے اور دلیل بازیاں ہوئیں، لیکن برائی کے پاؤں ایک مرتبہ جم جائیں تو اسے اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی بقا کی خاطر میں بھی ایک برائی بن گئی تھی۔ اب تو سب گویا مجھے بھول سے گئے ہیں۔ کسی روز یوں ہی یہاں پڑی موت کی آغوش میں جا سوؤں گی۔ اس نے سب کچھ بڑے سرسری سے لہجے میں کہا تھا، لیکن میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ میں نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، تم اتنی قسم پرسی کی موت نہیں مرو گی۔ میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، بہت اچھے ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کراؤں گا، تمہیں بہت اچھے گھر میں رکھوں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے بے اعتباری سے میری طرف دیکھا۔ تم کیوں کرو گے میرے لیے ایسا؟ اس دنیا میں کوئی بغیر غرض کے کسی کے لیے زیادہ زحمت نہیں اٹھاتا، اور میں اب کسی کی بھی کوئی غرض پوری کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لوگ تو میرے سائے سے بھی بھاگتے ہیں، تم کیوں اتنی تکلیف اٹھاؤ گے میرے لیے؟ صرف اس لیے کہ تم میرے بچپن کی یادوں کا ایک حصہ ہو، اور مجھے اپنے بچپن کی یادیں بہت عزیز ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں کیوں یہ الفاظ سن کر اس کی کھنڈر آنکھوں میں آنسوؤں کی شبنم پھیل گئی، مگر اس نے جلدی سے آنکھیں پونچھ لیں اور معصومانہ اشتیاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی، یقین نہیں آ رہا کہ کسی کو مجھ سے اتنی ہمدردی ہو سکتی ہے۔ میں تو بہت بری عورت ہوں، اور پھر میں نے زندگی میں کبھی تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، تم بہت بڑے آدمی بن گئے ہو نا، بہت دولت ہوگی تمہارے پاس، کچھ ایسی زیادہ نہیں، اور پھر دولت زیادہ ہونے سے آدمی بڑا تو نہیں بن جاتا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہاں لیکن خوشی تو ہوتی ہے۔ اس نے سر ہلایا، پھر جیسے یکدم اسے یاد آیا کہ اس نے سب سے ضروری بات تو پوچھی ہی نہیں، قدرے ہڑبڑانے کے سے انداز میں بولی، لیکن اس وقت تم کس مشکل میں گرفتار ہو؟ تمہارا حال اتنا خراب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، مصیبت خود ہی دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ میں شاید باتوں میں کچھ زیادہ ہی محو ہو گیا تھا، جو میری چھٹی حص بھی مجھے
کے خطرے سے خبردار نہیں کر سکی تھی۔ میں نے دروازے کی زنجیر بھی نہیں چڑھائی تھی اور خود کو کچھ زیادہ ہی محفوظ مقام پر محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ اتنی زوردار آواز کے ساتھ کھلا کہ ایک ثانیے کے لیے مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ شاید وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ دروازے پر ایک وحشت زدہ سا دراز قد نوجوان کھڑا تھا، جس کے بال جھاڑ جنکاڑ کی طرح بکھرے ہوئے تھے، گھنی داڑھی بھی منتشر سی تھی اور اس میں تنکے پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا جس کا رخ میری طرف تھا۔ یہ نوجوان انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو مجھے پکڑنے میں ایک بار کامیاب ہو چکے تھے، لیکن میں ان کے جال سے نکل بھاگا تھا۔ آؤ آؤ باہر آ جاؤ میری جان، وہ دانت قدرے بھینچ کر گھٹے گھٹے مگر زہریلے لہجے میں بولا۔ زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ تڑپنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ میں نے مسکرا کر تاجا کی طرف دیکھا اور مجبوری کے اظہار میں کندھے اچکا دیے۔ وہ بیچاری پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی میری طرف اور کبھی اس نوجوان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے مشین پسٹل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی رفتار سے نوجوان نے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تاجا کی طرف اس نے ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ میں دروازے سے باہر آیا تو مجھ سے 6-7 قدم کے فاصلے پر جا چکا تھا۔ باہر اب بھی ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تاہم مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ جھونپڑی تک وہ اکیلا ہی پہنچا تھا، باقی لوگ شاید ادھر ادھر میری تلاش میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غالباً فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ تنہا مجھے پسٹل کی زد پر رکھتے ہوئے اگلا قدم کیا اٹھائے۔ ویسے بھی اس پر وحشت سی سوار تھی۔ شاید میرے تعاقب سفر اور رات بھر کی ہنگامہ آرائی نے اس کے اعصاب چٹکا دیے تھے۔ نہ جانے یہ اس کی ضرورت تھی حماقت کہ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو اپنی کامیابی سے مطلع کرنے کے لیے ہوائی فائر کرنے کی غرض سے پسٹل کا رخ ذرا سا بدلا۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ عین اس وقت جب کہ اس نے ہوائی فائر کیا، میں اس کے دوسرے ممکنہ فائر سے بچتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹ چکا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پر کراٹے کا وار کیا۔ معلوم نہیں اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی یا نہیں، بہرحال مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے دور جا گرا اور اس کا بازو بے جان سے انداز میں اتنی تیزی سے گھوما کہ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی تھوڑا سا گھوم گیا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر ایک بھرپور گونسا رسید کیا۔ وہ اوندے منہ دور جا گرا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ اس دوران کہیں قریب ہی کوئی ٹامی گن تڑتڑانے لگی۔ میں ایک بار پھر اندھا دھند بھاگا۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے تاجا کا بھی خیال آیا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ میں دوڑتا چلا گیا۔ فائر اب بھی کئی سمتوں سے ہو رہے تھے۔ وہ لوگ غالباً صرف مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے نفسیاتی حربے کے طور پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ان کا کوئی ہدف نہیں تھا اور اس بات کا مجھے کافی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھے ہلاک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے اب سمت کا اندازہ نہیں رہا تھا، بس میں کسی طرح فائرنگ کرنے والوں سے دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان میں سے بھی 1-2 آدمی ضرور اسی سمت میں بڑھ رہے تھے جدھر میں جا رہا تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد مجھے سامنے ایک بہت بڑی حویلی نما مکان کا حبلہ نظر آیا۔ میں اس کے قریب جا پہنچا، شاید وہاں کوئی جائے پناہ میسر آ سکے، لیکن جب میں اس حویلی کے قریب پہنچا تو ملگجے اندھیرے میں بھی وہ مجھے کچھ جانی پہچانی سی نظر آئی اور دوسرے ہی لمحے میرے اعصاب کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو ملک اسلم زماں کی حویلی تھی۔ اس حویلی کی اسی بلند بالا دیوار تلے کھڑے ہو کر میں نے برسوں پہلے عہد کیا تھا کہ میں ملک اسلم زماں سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس وقت میں ایک کمزور، حقیر اور بے حیثیت لڑکا تھا۔ بے شک میں نے اپنا عہد پورا کر لیا تھا، ملک اسلم زماں سے میں نے انتقام لے لیا تھا، لیکن اس صورتحال کو نہ جانے کیا نام دیا جا سکتا تھا کہ آج میں اسی اسلم ملک کے بیٹے قیصر ملک کے آدمیوں سے بچنے کے لیے دوڑتا ہوا اسی حویلی کے سایہ دیوار میں آن پہنچا تھا۔ وہ لوگ مجھے قابو میں کرنے کے بعد یقیناً یہیں لا رہے تھے، لیکن میں قصبے کے قریب پہنچ کر ان کے چنگل سے نکل بھاگا تھا، مگر قسمت گویا مجھے کھینچ کر وہیں لا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ انتقام کوئی ایسی خاصی اچھی چیز بھی نہیں ہے، شاید سلسلہ در سلسلہ چلتا ہے۔ میں نے ملک اسلم زماں کو انجام کو پہنچایا تھا۔ اس کا بیٹا اب مجھ سے انتقام لینے کے لیے اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سلسلہ اب کہاں ختم ہوگا۔ میں حویلی کی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میں تاریکی کا ایک حصہ بن کر رہ گیا۔ کھلی جگہ میں پھر بھی مجھ جیسی بصری صلاحیت رکھنے والا کوئی انسان
انسان تھوڑے بہت فاصلے سے میرا ہیبلا دیکھ سکتا تھا۔ اب مجھ پر بھی تھکن غلبہ پانے لگی تھی، پیاس سے میرا برا حال تھا۔ دوڑ بھاگ سے ایک بار پھر سر میں اس جگہ دمک سی ہونے لگی تھی جہاں ضرب لگی تھی۔ فائرنگ اب تھم چکی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ صرف دوڑتے رہنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ میرے حواس میں اب وہ تیزی تراری نہیں رہی تھی جو ایک تازہ دم انسان کے حواس میں ہو سکتی ہے۔ اس عالم میں بھی گو کہ میں دو چار آدمیوں سے تو نمٹ ہی سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے تعاقب میں غول کا غول تھا، اور وہ بھی جدید ہتھیاروں کے ساتھ۔ میں نے اپنی حالت کچھ درست کرنے کے لیے دو چار گہری سانسیں لیں۔ دفعتاً مجھے یاد آیا کہ اس حویلی کے گرد مسلح محافظ گشت کیا کرتے تھے۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اسی لمحے کوئی محافظ حویلی کے کونے سے نمودار ہوتا دکھائی دے جاتا۔ میں نے فوراً کونے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا، تاہم کمر دیوار سے ہی لگائے رکھی۔ کونے پر پہنچ کر میں نے نہایت محتاط انداز میں دوسری طرف جھانکا، اور اسی لمحے اپنی سانسیں سینے میں ہی روک لیں۔ محافظ والی بات مجھے بروقت ہی یاد آئی تھی۔ دوسری طرف سے واقعی ایک محافظ ٹہلنے کے سے انداز میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ وہ بڑی بے پرواہی سے سگریٹ کے کش لیتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کی توجہ اس کونے کی طرف نہیں تھی جدھر سے میں جھانک رہا تھا۔ وہ ڈیلی ڈالی سیاہ یا شاید کسی اور گہرے رنگ کی شلوار قمیض میں تھا۔ اس کے کندھے پر کوئی گن لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے سر پیچھے ہٹا لیا اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دیوار کی اوٹ سے برآمد ہوا، میں نے پوری قوت مجتمع کرتے ہوئے اس کے نرخرے پر چاپ رسید کی۔ وہ اوہ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اچھل کر الٹا گرنے لگا، مگر آدمی جاندار تھا، سنبھل گیا، لیکن اس وقت تک میں جھپٹ کر اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے چکا تھا۔ وہ کوئی آواز نہ نکال پایا، اور دوسرے لمحے اس کی گردن چٹ سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس کی گن زمین پر میرے سامنے پڑی تھی۔ وہ بہت شاندار اسٹین گن معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے بے جان جسم کو دیوار کی طرف دھکیلا اور گن اٹھانے کے لیے جھکا، مگر میں شاید اس مختصر سی کارروائی میں الجھ کر گرد و پیش کی خبر نہیں رکھ سکا تھا۔ حواس میں وہ مخصوص مستعدی نہیں رہی تھی، اس لیے بر وقت خبردار نہیں ہو سکا، یا پھر شاید کوئی ہتھیار حاصل کرنا آج میری قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا۔ اسٹین گن کی طرف جھکتے ہی مجھ پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس بار کسی چیز سے بار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ 3-4 یا شاید اس سے بھی زیادہ آدمی مجھ پر پل پڑے تھے۔ ایک نے یکدم ایک موٹے اور کھردرے کپڑے کا تھیلا یا شاید بوری میرے چہرے پر ڈال دی، جو میرے کندھوں سے بھی کچھ نیچے تک چلی گئی تھی۔ باقیوں نے ناقابل یقین پھرتی سے مجھے رسیوں میں جکڑ دیا تھا۔ ایک لمحے کے اندر میں اندھیرے اور بے بسی کی دنیا میں منتقل ہو گیا تھا۔ میرے بازو میرے پہلو سے چپک کر رہ گئے تھے، ٹانگیں ایک دوسرے سے جڑ گئی تھیں، کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک انہوں نے اس پھرتی سے رسی لپیٹی تھی جیسے کسی مشین نے تکلے پر سوت لپیٹا ہو۔ وہ لوگ بلا شبہ اپنے کاموں میں ماہر تھے۔ مجھ جیسے وحشی کو قابو میں کرنا عام سے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔